بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیسٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، والد کی وفات نے ماں کو نشئی بنا دیا۔ جب ماں نشے کی عادی ہو گئی تو اولاد پر کیا گزری ہوگی، جانیے ہمارے ساتھ۔ ایسے لوگ جو کسی بھی طرح کے نشے کا شکار ہوں، ان کی فیملیز اور خاندان اکثر بکھر کر رہ جاتے ہیں، اور خاص طور پر بچے جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ایسے والدین اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے بھی بچے ہیں جنہیں کھانے اور کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے بچے بہت جلد اپنی معصومیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے بچے اکثر اپنی عمر سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں اور خود مختار ہونے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو حالات کی ستم ظریفی ان کو اپنے آپ سے دنیا میں سروائیو کرنا سکھا دیتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی ایلیکس نامی ایک بچے کی ہے۔ ایلیکس بھی کافی مشکل وقت سے گزرا، مگر پھر اسے ایک فیملی نے اڈاپٹ کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایلیکس کا بیک گراؤنڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ایلیکس کے اڈاپٹیو والدین نے ایلیکس کو اڈاپٹ کیا اور اسے نیو یارک لے گئے، جو کہ اس کے علاقے سے کئی میلوں دور تھا۔ ایلیکس پہلا بچہ تھا جس کو امریکن فیملی نے اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ سارے لوگ بہت محبت کرنے والے تھے اور جلد ہی ایک دوسرے میں گھل مل بھی گئے۔ ایلیکس کو فیملی میں ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی دقت تو پیش آئی، کیونکہ ایلیکس ایک الگ ملک سے تھا۔ اس کی زبان، اس کا رہن سہن الگ تھا۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھتا تھا۔ اسی طرح اس نے بہت جلد لینگویج بھی سیکھ لی اور وہاں کا رہن سہن بھی۔ اسی طرح 10 سال گزر جاتے ہیں اور ایلیکس اب مکمل جوان ہو چکا تھا۔ ایک چیز اس کو ہمیشہ پریشان کیے رکھتی تھی، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا تھا اور وہ ہمیشہ کسی کے لیے افسردہ رہتا تھا۔ ایلیکس ایک گاؤں کے معمولی سے خاندان میں پیدا ہوا تھا، مگر اس نے کبھی ایک فیملی کا پیار اور محبت نہیں دیکھا تھا۔ ایلیکس جب 1 سال کا تھا تو اس نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا، اور اب تو اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا کہ میرا باپ تھا کون۔ اور اس کی ماں جب اس کے باپ کی موت ہوئی تو اس غم سے نکلنے کے لیے ڈرنک کرنے لگی، اور پھر وہ اس نشے کے مکمل طور پر عادی ہو جاتی ہے۔ اس سارے وقت میں ایلیکس اکثر گلیوں میں پھرتا، جہاں اسی طرح کے دوسرے بچے بھی ہوتے تھے، اور یہ سارے بچے مل کر چوریاں چکاریاں کرتے، وہ لوگوں کی چیزیں چراتے اور آگے بیچ ڈالتے۔ ایک دن ایلیکس کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اس کی ماں کو جب یہ بات پتہ لگی تو اس نے ایلیکس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور پھر عدالت نے ایلیکس کو ایک آرفنیج میں بھیج دیا۔ یتیم خانے بھیجنے سے پہلے ایلیکس کو اس کی ماں سے بھی ملوایا گیا۔ تب بھی وہ نشے کی حالت میں تھی اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ ایلیکس نے اپنی ماں کو جب اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت رونے لگا۔ ایلیکس کی ماں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ایلیکس کو پھر سے آرفنیج بھیج دیا جاتا ہے۔ ایلیکس کو اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہوا ہر ایک لمحہ یاد آ رہا تھا اور وہ کافی افسردہ تھا، مگر اسے پھر بھی آرفنیج جانا ہی پڑا۔ یتیم خانے میں ایلیکس کے لیے زندگی بالکل بھی آسان نہ تھی۔ وہ ہر لمحہ اسی سوچ میں گزارتا کہ وہ کب اپنے گھر جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے ساتھ رہنا آسان نہیں، مگر پھر بھی اس قید سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایلیکس کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور وہ ایک نئی جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں اپنی نئی فیملی کے ساتھ رہنے لگا، مگر اس کے دماغ میں یہ بات ہمیشہ تھی کہ وہ ایک دن اپنے وطن جائے گا اور اپنی ماں کو ضرور تلاش کرے گا۔ ایلیکس نے اپنی ماں کو کئی خط بھی لکھے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ جب ایلیکس 20 سال کا ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جائے گا اور اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گا۔ ایلیکس جب جہاز میں سوار ہوا تو اس کے دماغ میں اپنی ماں کی کئی تصاویر گھومنے لگی اور وہ بہت خوش تھا کہ آخر وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ کافی لمبے سفر کے بعد ایلیکس آخرکار اپنے گاؤں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بدلا، ماں سوائے درختوں کے جو اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا گھر ایک جھونپڑی بن چکا ہے جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، اور آس پاس کا سارا جنگل تقریباً اس کے گھر کے اندر ہی تھا۔ اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون نے اس سے پوچھا، کیا تم راستہ کھو گئے ہو؟ ایلیکس نے اس خاتون کو فوراً پہچان لیا۔ یہ خاتون ایلیکس کی پڑوسی تھی۔ ایلیکس نے اس خاتون کو بتایا کہ وہ ایلیکس ہے اور اپنی ماں سے ملنے آیا ہے۔ اس خاتون نے اس کو جو بتایا، ایلیکس کو لگا کہ آسمان سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے 3 سال بعد مر چکی تھی۔ ہاں، تمہاری ایک بہن بھی ہے جو اب جوان ہے، اور اسے ایک ویژولی امپیئرڈ چلڈرن اسکول میں بھیج دیا گیا ہے کیونکہ وہ پیدائشی بلائنڈ ہے۔
ایلیکس کے لیے یہ خبر انتہائی افسوسناک تھی۔ ایلیکس نے اس خاتون سے اس اسکول کا ایڈریس لیا اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ایلیکس جب اسکول پہنچا تو وہاں پر اسے بتایا گیا کہ اس کی بہن بہت ہی الگ طرح کی بچی ہے، بالکل الگ رہنا پسند کرتی ہے اور کسی سے بھی ملتی جلتی نہیں ہے۔ ایلیکس جب اپنی بہن سے ملا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور بالکل دبلی پتلی سی ہے۔ ایلیکس اس کے پاس گیا تو اسے اس کے نام سے بلایا تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ تو ایلیکس نے اسے بتایا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ وہ بچی حیران ہوئی اور اٹھ کر ایلیکس کو گلے ملی اور اسے کہا کہ میں جانتی تھی کہ آپ ضرور آؤ گے اور مجھے یہاں سے لے جاؤ گے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے ایلیکس کے بارے میں بتایا تھا۔ ایلیکس نے اپنے ایڈاپٹیو والدین کی مدد سے اپنی بہن کو لیا اور اسے امریکہ لے گیا۔ وہاں پر اس بچی کا علاج ہوا اور وہاں کی فیملی نے بہت جلد اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور وہ سارے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، زندگی میں ہونے والی غلطیاں محض آپ تک محدود نہیں رہتی، ان کا خمیازہ بہت سے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچئے ضرور۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔